جہاں 4 آدمی مل کے رہتے ہیں تو وہاں آپس میں ناگواریاں بھی ہو جاتی ہیں، اور دنیا کے اندر گھروں کے اندر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ جوڑے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بنائے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا ہے، اور بعض نکاح ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا کے رائے لے لی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے خواب میں، اور انہوں نے آپ کی شکل مجھے دکھائی۔ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو اگر دیکھ لیا جائے تو جائز بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پہچان لیں، دیکھ لیں تو بہتر بھی ہے، جائز بھی ہے۔ اور دیکھنے کی ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ تصویر سامنے آ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خواب میں ام المومنین حضرت عائشہ کی صورت دکھائی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی یہ تعبیر سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ان سے نکاح ہوگا حضرت عائشہ سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو خواب کی تعبیر میں سمجھا ہوں اگر یہی ہے، آپ کی منشا یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ جاری فرما دیں۔ تو حضرت عائشہ کا جو نکاح ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، رشتہ اللہ بھی جبرائیل لے کے آئے رشتہ۔ ایسے ام المومنین حضرت زینب ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ میاں نے فرمایا کہ زوجناکہا، آیت نازل فرمائی آسمان سے کہ ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، اللہ میاں کہتے ہیں۔ اس لیے ام المومنین حضرت زینب فرمایا کرتی تھیں کہ تم سب کا نکاح جو ہے تمہارے ولیوں نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح ابو بکر صدیق جو ان کے ولی تھے انہوں نے کیا، حضرت حفصہ کا نکاح یہ بھی ام المومنین ہے، ان کا نکاح ان کے جو ولی حضرت عمر تھے انہوں نے کیا۔ فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میرا نکاح اللہ میاں نے براہ راست آسمانوں سے کیا۔ زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو نکاح اللہ نے کیا ہو تو کتنا جوڑ کا نکاح ہوگا، اور جو نکاح جس کی صورت تصویر اللہ میاں پہلے بھیجے جبرائیل کے ذریعے سے، اللہ بھیجنے والے ہوں رشتہ اور جبرائیل لے کے آنے والے ہوں رشتہ، تو کتنا وہ عظیم رشتہ ہوگا، اور چنانچہ نبھاؤ بھی بڑا زبردست ہوا۔ تو حضرت عمرو بن عاص مکے کے بڑے اونچے درجے کے لوگوں میں سے تھے، تو سن 7 ہجری میں مکے سے آئے اور مسلمان ہو گئے، مدینہ منورہ میں آئے، ہجرت کر کے آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں، کسی اہم سریہ میں، معرکے میں ان کو امیر بنا کے بھیجا۔ تو ویسے ہی ان کی ایک اہمیت تھی، ان کی قدر تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو قدر لوگ ہوتے تھے ان کی قدر کرتے بھی تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ میرا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں شاید سب سے ہی اونچا ہوگا، اس لیے جب اس غزوے سے واپس آئے تو آ کے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، بلا تعمل، بے ساختہ فرما دیا عائشہ۔ اور کہتے یہ مقصد نہیں، وہ تو جو مردوں میں سے، تو فرمایا ابو کا، ابوہا، ہاں عائشہ کا جو ابو ہے نا وہ اس کے بعد پھر اس کا نمبر ہے۔ کہ اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ کہ عمر کا۔ تو فرماتے ہیں کہ آگے میں نے سوال کرنا چھوڑ دیا کہ میرا نام کہیں دور ہی چل جائے گا، پھر اگر میں ایسے سوال کرتا رہوں گا اوروں کے نام آتے رہے گا میرا نام پیچھے چل جائے گا، اس لیے میں نے مزید پھر سوال نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت عائشہ کا مقام، حضرت حفصہ کا مقام، ام المومنین حضرت خدیجہ کا مقام، ان سب ازواج کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ناگواریاں یہاں پر بھی ہوئی ہیں، اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست اس میں مداخلت کرنی پڑی ہے۔ ایک مرتبہ تو سورہ تحریم نازل کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی، تو کسی گھر سے کوئی چیز نہ کھانے کی،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس قسم کو توڑو اور کفارہ دو. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کو اللہ میاں نے خطاب فرمایا، ان تتوبا الی اللہ، تم اللہ میاں سے معافی مانگو، فقد صغت قلوبکما، تمہارے دل جو ہے نا وہ ایک طرف مائل ہو گئے ہیں، جھک گئے ہیں، توازن نہیں رہا تمہارے دل میں، توازن قائم کرو. اچھا بات تو تھی دو بیویوں کی، پھر اللہ میاں نے سب کو ہی خطاب کر دیا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. اور ہو سکتا ہے اللہ میاں جو ہے نا تو نبی سے تمہیں طلاق دلوا دے اور اس کی جگہ اور بیویاں دلوا دیں. خیرا منکن، وہ کیسی ہوں گی؟ مسلمات، یہ ہماری خواتین کو نا یہ اوصاف یاد کر لینے چاہیے جو اللہ میاں نے بیان فرمائے کہ خاتون کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے. خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. تو یہ ایسی ایسی بیوی اوصاف بیان فرمائے، ان اوصاف والی بیویاں دیں گے. لیکن یہ اللہ میاں نے کیا ہے خطاب تو فرمایا، یہ تو کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی تمہیں طلاق دیں اور اللہ میاں ان کو اور بیویاں دیں اور ان کی شانیں یہ ہوں، لیکن طلاق ہوئی نہیں کسی کو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہی ازواج جو تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے تھے. تو ظاہراً تو عتاب ہے، حقیقت میں ان میں ازواج مطہرات کی فضیلت ہے. اچھا یہاں جب ازواج مطہرات کو اللہ میاں نے خود ڈانٹ دیا تو اس سے ساتھ فائدہ اٹھا کے ہمیں بھی ڈانٹ دیا کہ دیکھو ہم نے کھری کھری سنا دی ہے نبی کی بیویوں کو بھی، تم بھی بندے بن کے رہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بندے سے پت بن کے رہو، ٹھیک بن کے رہو، اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. تو ایک موقع پہ ازواج مطہرات نے زیادہ خرچہ مانگا آن سے. خرچہ تو آپ پہلے بھی کھلا دیتے تھے لیکن وہ خرچ کر دیتی تھی. تو زیادہ خرچہ جو بیویاں مانگ رہی تھیں وہ اپنی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے نہیں مانگ رہی تھیں، بلکہ خیرات کرنے کے لیے زیادہ مانگ رہی تھی. زیادہ خرچہ ملے، زیادہ صدقہ کرے. اگر معیار زندگی بلند کرنا ہوتا تو حضرت وسلم جو دے رہے تھے وہ بھی بہت بڑا تھا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور سارے گھروں کو چھوڑ کے آپ مسجد میں، ایک حجرہ تھا اوپر کی بالائی منزل میں مسجد میں، وہاں آپ نے قیام فرما لیا 1 مہینے کے لیے. اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی رونق چاہتی ہو تو آؤ، ہم دنیا دے کے نا، مال دے کے رخصت کر دیتے ہیں، اس نبی کے گھر میں نہیں رہنا پھر. اور اگر صبر و شکر کے ساتھ رہ سکتی ہو تو پھر رہو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا بیویوں کو، صبر و شکر کے ساتھ رہ سکتی ہو تو رہو، اور اگر مال چاہیے تو مال دے دیں گے، لیکن نبی کا گھر نہیں رہے گا، پھر چھوڑ دے گا نبی آپ کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا عائشہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، اور وہ پیغام سن کے جواب میں جلد بازی نہیں کرنی، اپنے ابو سے اور امی سے مشورہ کر لینا. پھر یہ آیتیں پڑھ کے سنائی حضرت عائشہ کو. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے لیے والدین سے مشورہ کرنا ہے؟ میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. ہمیں نہیں چاہیے دنیا، ہمیں نہیں چاہیے مال. میں عرض کر رہا تھا کہ اس گھر میں بھی ناگواری ہو گئی، اس گھر میں بھی ناگواری ہو گئی. اور دنیا کے اندر ایک بہترین جوڑا ہے جن کو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کہتے ہیں. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو نکاح کیے ہیں وہ اللہ کی منشا کے مطابق کیے ہیں.
اور جو اپنی بچیوں کے آگے نکاح کیے ہیں وہ بھی اللہ کی منشا کے مطابق کیے، جیسے اللہ کی منشا تھی ویسے کیے ہیں۔ تو اس لیے یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا جو نکاح ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رائے بھی تو بہت اونچی ہے نا، دنیا میں آپ سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے، صاحب بصیرت کون ہو سکتا ہے، چہرہ دیکھ کے پہچاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور حضرت علی کو تو چہرہ کیا بچپن سے جانتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی رائے بھی بہت بڑی رائے ہے، تو اس لیے آپ جو رشتے کا فیصلہ کریں گے وہ بالکل صحیح فیصلہ ہوگا، اور پھر اللہ کی منشا بھی ساتھ شامل ہو جائے تو کیا کہنے اس میں۔ تو اس میں بھی ناگواریاں پیش آئیں، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناگواری پیش آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح میں یہ خود ایک مستقل باب قائم کیا ہے کہ بیٹی کی طرف سے باپ جو ہے وہ غیرت کا اظہار کرے، غصے کا اظہار کرے، بیٹی کی طرف سے باپ جو ہے وہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ اور اس کے پھر یہ عنوان قائم کر کے کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کی طرف سے غیرت کا اور غصے کا اظہار کرے تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ باپ عنوان قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شاید یہ کسی اور محدث نے کمی قائم کی ہو۔ امام بخاری نے بہت سارے عنوانات ایسے قائم کیے ہیں جو اکثر محدثین نے قائم نہیں کیے، تو یہ عنوان قائم کیا، اور عنوان قائم کر کے اس کے ذیل میں وہ حدیث لائے ہیں، اور بہت مشہور حدیث ہے کہ وہ مکہ جب فتح ہو گیا تھا تو ابو جہل کا جو خاندان تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، ان کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو ابو جہل کی جو بیٹی تھی اس کے نکاح کا پیغام اس خاندان نے حضرت علی کو بھیجا تھا، اور بات چیت کو شروع ہو گئی تھی۔ تو ان کا خیال ہوگا بھی بات چیت کو چلا کے تو پھر حضرت سے مشورہ کر لیں گے، بات بنتی ہوگی تو مشورہ کریں گے، اور حضرت تک بات پہنچ گئی پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، گھر جا کر ہی بات کی، اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ اور فرمایا کہ میں جو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کرتا، اللہ نے ایک سے زیادہ نکاح کو حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اور میں علی کو روکتا نہیں ہوں کہ وہ نکاح کرے۔ ہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نے ان سے نکاح کرنا ہے ان کی بیٹی سے، ابو جہل کی بیٹی سے، تو میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ یہ گھر میں یعنی یہ حالات پیش آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود مداخلت کے لیے آ گئے، اور وہ مداخلت بھی یہ نہیں کہ گھر بلا کے بات کر لیں، اس حد تک نہیں ہے، بلکہ خطبہ ارشاد فرما دیا اس پہ کھلم کھل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرفہ بات سن کے ارشاد فرما سکتے تھے، اس لیے کہ آپ صاحب وحی تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، اس میں مزید دوسری طرف سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ہم لوگوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ٹھیک تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کر رہا تھا کہ اچھے سے اچھے گھرانے بھی ہوں، اور حضرت فاطمہ جیسی نیک سیرت خاتون ہو، اور حضرت علی جیسے تحمل والے جو ہیں پہلوان ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصہ اپنا قابو کر لے۔ تو حضرت علی ظاہر بات ہے کہ اس میں یار پہ پورا اترتے ہوں گے نا، تو غصہ قابو کرنے والے پہلوان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ناگواری پیش، وہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی واقعات پیش آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گھر میں، حضرت فاطمہ کے ہاں پوچھا علی کہاں ہیں، وہ کہا جی وہ تو ناراض ہو کے باہر نکل گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں باہر تشریف لے گئے، تو حضرت علی وہ ایسے ہی مسجد کے فرش پہ لیٹے ہوئے، فرش اس وقت مٹی کا ہوتا تھا، وہ اتفاق سے لباس اس زمانے میں دو چادریں ہوتی تھی، جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں، ایک تہہ بند ہے ایک اوپر چادر ہے، اوپر والی چادر اتری ہوئی ہوگی، تو اس لیے لیٹے ہوں گے تو کمر پہ جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی اور لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، اور چونکہ کمر پہ مٹی لگی ہوئی تھی تو فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب
تو لفظی معنی تو ہوتا ہے مٹی کا باپ، لیکن یعنی مٹی والے، او مٹی والے، او مٹی والے ذرا اٹھ 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 اٹھ. آپ اس کی مٹی جھاڑ کے گھر لے کے گئے ان کو آن صلی اللہ علیہ وسلم. تو گھر لے گئے تو بہرحال جو ناگواری تھی وہ ختم ہو گئی. تو جہاں چار انسان رہتے ہیں وہاں آپس میں ناگواریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن گھروں کے اندر بھی ناگواریاں ہو سکتی ہیں، اچھے ترین گھرانوں کے اندر بھی ناگواریاں ہو سکتی ہیں. تو ناگواریوں کا علاج یہ ہے کہ غصے کو لمبا نہ کھینچو، ناگواری کو لمبا نہ کھینچو، جلدی ختم کرو اس کو، غصے سے پرہیز کرو. یہ مقام ایسا ہوتا ہے گھر کا کہ یہاں جیتنا جو ہے نا، ہارنا جو ہے وہ فائدے میں ہوتا ہے، جیتنا نقصان میں ہوتا ہے. ہر فریق یہ سوچے میں جیتوں گا، میری بات نیچے نہیں لگنی چاہیے. گھر میں یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ ہر جائے مرکب تواں طاقتن، نہ ہر جائے مرکب تواں طاقتن کہ جاہا کے باید سپر انداختن، کہ ہر جگہ جو ہے وہ گھوڑے دوڑانے کی جگہ نہیں ہوتی، بعض جگہ ہتھیار ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے. تو بات ویسے تو غصے کی بات ہو رہی تھی، لیکن موضوع گھر کی طرف مڑ گیا تھوڑا سا، کیونکہ سب سے زیادہ اہم جہاں بھی چار آدمی ہوں وہاں یہ غصے سے بچنے کی اہمیت ہے، لیکن گھر میں جو ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے کہ گھر تو ہے ہی سکون کے لیے. تو اس لیے اس میں غصہ ایک تو چھوڑے، غصہ کرنا چھوڑ دے، غصے کا اظہار نہ کرے، غصہ پی جائے، کیونکہ غصہ پینا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایک کام تو یہ کرے، غصہ پیے، غصے کا اظہار نہیں کرنا، زبان سے جواب نہیں دینا. جب تک غصہ ہے اور تہذیب سے بات نہیں ہو سکتی اس وقت تک بولنا نہیں چاہیے آدمی کو. جب بھی غصے میں بولے گا اس میں عقل شامل نہیں ہوگی اور اس میں پچھتاوا لازماً ہوگا. اس لیے ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے سے بچنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. بات کو کہنا کہ میرے پر الزام آ گیا میں نے جواب دینا ضرور، نہیں. الزام سے بری جو ہے نا وہ آدمی جواب سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے. یہ اصول پکا کر لیں کہ اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے اپنے اوپر آنے والی بات کا جواب نہیں دینا. کو ہمیں کچھ کہہ دے تو یہ الزام جواب دیں گے بات بڑھے گی، اور جواب نہیں دیں گے خاموشی اختیار کریں گے. جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی کے اندر رکھا ہوا ہے وہ جواب دینے کے اندر نہیں ہے. ایک تو غصے سے بچنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے اوپر جو بات آ رہی ہے کسی نے کہہ دی ہے تو جواب نہیں دینا چاہیے ان باتوں کا. یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، ان باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا، اس لیے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تیسرا یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. تو ایک ہی وقت میں بہت ساری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی اور گھر میں سکھ ہو جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ گھر میں جو گھر کے افراد 50 سال 60 سال کی عمر کے ہیں نا، ان کی عادتوں کو ہم اب ٹھیک کرنا چاہیں، اصلاح کرنا چاہیں تو یہ دماغ سے خیال نکال دینا چاہیے. ان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ نہیں بدل سکتے. اب بعض خواتین جو نا اپنی ساس کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ اس کی عادتیں نہیں بدلنی، اس نے ایسے ہی رہنا ہے. اس لیے خود طے کر لینا چاہیے کہ اس کی انہی عادتوں کے ساتھ میں نے گزارا کرنا ہے. اللہ میاں نے کیا فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خامندوں سے کہا کہ عورتوں سے تم جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آؤ. آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں سے تمہیں ناگواری پیش نہیں آئے گی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تم ان کی کسی عادت کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم کسی عادت کو ناپسند کرتے ہو
اور اللہ تبارک وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر رکھ دے، خیر بھی نہیں، یعنی بیوی کی عادت تمہیں ناگوار ہے تو ٹھیک ہے، ناگوار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر خیر کثیر رکھی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور مزاج کے نازک بھی بڑے تھے۔ ان بیلنس چیز کو دیکھ کے نا ان کے سر میں درد ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ بادشاہ آیا، تو مغل خاندان کا بادشاہ تھا، چونکہ یہ بھی دہلی میں رہتے تھے، مشائخ میں سے تھے، وہ بھی استفادے کے لیے آیا۔ حضرت اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی بادشاہ کو۔ اب حضرت سے سوچی کہہ سکتا تھا پانی دے دو مجھے، خادم تھا کوئی نہیں، خود ہی اٹھا اور سراہی کے اوپر کٹورا رکھا ہوا تھا، اس کٹورا اٹھایا اور سراہی سے پانی لیا، کٹورا دوبارہ اوپر رکھ دیا تو پانی پی لیا۔ تو کہنے لگا، جاتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو خادم کوئی بندہ بھیج دوں آپ کے پاس، خدمت کے لیے بندہ کوئی نہیں۔ تو حضرت تو ناگواری سے بھرے بیٹھے تھے، تو فرمایا کہ پہلے تم خود ہی بندے بن جاؤ، اب بادشاہ ہو اور کٹورا جو ہے وہ سراہی کے اوپر ٹیڑھا رکھا آپ نے، اور میں اس وقت سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے دیکھ کے۔ اچھا، ان کی بیوی جو ہے وہ بڑی سخت تھی، تو خادم جو تھا جاتا تھا کہ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ سودا بازار سے لانا، سبزی لانی، وہ دو چار سناتی ہے، پھر بعد میں بتا بھی دیتی کہ کیا 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 منگوانا ہے۔ وہ خادم کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، کوئی اور وہ کوئی افغانی اور کابل کا آدمی تھا، وہ خود ہی چلا گیا گھر میں کہ پیر صاحب کا کوئی سودا لانا ہو تو اس نے کہا ایسے تیسے تمہارے پیر کی، اس نے کہا ہمارے پیر کو برا بدا کہتی ہو، تو یہ بھی آگے سے گرم ہو گیا۔ حضرت نے سن لیا، بھاگے آئے، روکا، اور حضرت نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ مجھے اللہ میاں نے جو مقام دیا ہے آج، تو یہ مقام اس بیوی کی وجہ سے ملا ہے، اس کی باتوں پہ صبر کر کر کے ملا ہے مجھے آج۔ تو یہ صبر جو ہے یہ بہت اونچی چیز، اور کسی کی عادتیں نہیں بدل سکتے، صبر کرنا چاہیے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمارا نا یہ زندگی کے اندر بہت اہم ترین چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نصیحت کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہاں غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ان کو اپنے گھروں کے اندر آزمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔